بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں فرزند کے لیے دعا کی اور ان کو تسلی دی، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی ملکہ حاجرہ، چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشرا تقاضے کی پیش نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے سوہان روپ بنا دیا تھا۔ اس لیے حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ حاجرہ، اسماعیل اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اس کا شیرخوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کی موجود مقام سے بلائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی آئی کہ اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ ہی آدمزاد اور نہ ہی کوئی منسو غم خوار۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام برابر یہ کہتی جاتی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ آخر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی طرف کوئی التفات بھی نہیں کیا۔ تو بی بی حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، اور اے خلیل، آپ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر مجھے اللہ کافی ہے۔ اور جب پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑی پر آواز سنی تو خاموش ہو کر معلوم کیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم کرنے پر آواز کی طرف آئیں اور تو دیکھا کہ زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی حاجرہ نے فرمایا کہ میں حاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم کو کس کے سپرد کر گئے ہیں؟ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا کام ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا حاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ پھر ایک فرشتے نے بی بی حاجرہ کو تسلی دی کہ تم خاطر جمع رکھو، یہاں خانہ خدا ہے، اس کو یہ بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا، اور خدا اس جگہ میں رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہاں ایک ٹیلہ تھا،
اس کے آس پاس برساتی نالے بہا کرتے تھے۔ اتفاقاً جرہم قوم کا ایک قافلہ یمن کی طرف آیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ جہاں پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پانی ضرور ہوگا۔ پہلے تو ہم کئی دفعہ آئے ہیں، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کے بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہ قافلہ وہاں آ گیا اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پانی کا تصرف اپنے ہی میں رکھا۔ وہ لوگ وہاں ہو کر آباد ہو گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی سیکھی۔ جب ختنے کا حکم آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور قصص القرآن میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کے حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ گھر میں ایک شیشہ تھا، اسی کے ساتھ اپنا ختنہ کیا۔ جب سخت تکلیف ہوئی تو جناب الہی میں دعا کی، حکم ہوا کہ تم نے جلدی کی، ابھی تک تم کو طریقہ نہ بتلایا تھا، تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ عرض کیا الہی، میں نے تیرے حکم میں توقف کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور بحقیقت میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں روز کیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 برس کی عمر میں کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ختنہ بھی 7ویں روز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنے کا طریقہ جاری کیا۔ اس سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ نافع بریدہ پیدا ہوئے تھے، اور سفید بالوں والے بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ سفید بال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، بالوں کو یہ کیا ہوا؟ خدا نے فرمایا یہ وقار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے لبوں کے بال اور بغل کے بال اور زیر ناف بال کٹائے، ناخن کترے، شلوار پہنے، خضاب لگایا، حنا لگائی اور خطبہ منبر پر پڑھا، عصا کو ہاتھ میں لیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رومیوں سے جہاد کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑایا، اور آپ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اپنے مکان کے 4 دروازے بنوائے تاکہ چاروں طرف سے مہمان آئیں۔ جب مہمان نہ ملتے تو آپ اپنے مکان کے چاروں طرف سے ایک ایک کوس تک مہمانوں کو تلاش کرتے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، سوائے میرے زمین پر کوئی نہیں کہ تیری عبادت کرے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے 3000 فرشتے بھیج دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ سریت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور شیر مال بھی پکایا۔ مرد سے مرد معونقہ کرتے ہیں، یہ دوستی کی علامت ہے، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تذکرات الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے تمام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔